اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں سے قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو مجھ سے 5 کلمات سیکھیں، عمل کریں، آگے سکھائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، آنا یا رسول اللہ۔ حضور نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور شعائر لگایا۔ اس میں سے پہلی 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچو، عابدین کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ حزب البحر تو 10,000 پڑھ لی مگر آنکھ پہ ابھی پردہ طاری نہیں ہوا۔ کل المومنین یغضوا من ابصارہم نہیں لگا۔ زبان پہ ابھی زبان غیبت بہتان سے نہیں رکی، دل حسد سے نہیں ٹلا، تو یہ سارے معاملات یتقبل اللہ من المتقین انما شروع میں ہے، اور گرامر کے اعتبار سے یہی ہے کہ اس کے علاوہ تو بات ہے ہی نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین جزء نیس، اس کے علاوہ بات ہے ہی نہیں۔ اللہ صرف اور صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اور اگر اس میں دل میں آئے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، بڑے عامل ہو گئے، پیر طریقت ہو گئے، فلاں فلاں ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دوستو، اصل دل کی طہارت ہے، اور اس پر لکھا عاملین نے کہ جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو تب نماز قبول ہوتی ہے۔ روحانیت کی ترقی کے لیے بھی یہ سارے لوازمات ہیں کہ صدق مقال، عقل حلال، زبان، نگاہ، ان ساری چیزوں کو بچاؤ۔ آپ نے فرمایا پہلی 2 چیزیں میں اس میں عرض کر دوں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچو، زیادہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جا، لوگوں میں غنی ہو جائے گا۔ حضور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، اس کا مطلب کہ تو جتنی بھی دوڑ لگائے مقصود سے زیادہ نہیں پا سکتا، اور جتنی بھی تو قناعت کرے، سکون سے بیٹھ جائے، جو تیرا نصیب ہے اس سے کم تجھے ملنے والا نہیں۔ اور جس کامل کی ہم حزب البحر پڑھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ امام ابو الحسن شاذلی بھی فرماتے ہیں کہ جو اوروں کا نصیب ہے اس کی طلب نہ کر کہ فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس ہو، اس حسد میں نہ پڑ۔ جو تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جا۔ تو یہ کچھ لوازمات ہیں، ان کو اپنائیے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اتنی بڑی دعا کا سلسلہ کر دیا گیا۔ جنہوں نے پڑھا اللہ قبول فرمائے، جو نہیں سیکھے وہ سیکھیں، پڑھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے۔ کیا جی؟ کوئی اور ذکر نہیں کرتا، کوئی اور دعا نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے پر اسے ذاکرین اور مانگنے والوں سے افضل دیا جاتا ہے، اور سب سے اللہ کے قرب کا ذریعہ قرآن ہے۔ میں طلباء سے مخاطب ہوں، حافظ قرآن ہو کر قرآن بھول گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بھولانے میں۔ صبح نماز میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، ڈر سے، کھچاؤ سے، جیسے ہی، لیکن آدھی نماز پڑھتے ہوئے نیند ہوتی ہے اور نماز کے فوراً بعد نیند ہوتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر یہ وظائف آپ کو ترقی دلانے والے سب سے بہترین وظیفہ قرآن ہے۔ تمام کلام پر قرآن کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں برکات عطا فرمائے۔ یہ حاجی صاحب قبلہ کے عشق سے لگایا ہوا پودا ہے، اور قبلہ استاد مفتی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبت و محنت سے سنیچا ہوا ہے۔ یہ باغ صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ آمین۔